میری پسندیدہ کہانیاں تو بہت ہوتی ہیں دنیا میں، آئے روز کہانیاں ہی کہانیاں ہیں۔ میری ایک پسندیدہ کہانی جس میں ایک لرننگ بھی ہے ہمارے لیے، کہ کسی جگہ پر ایک بادشاہ نے 3 بے گناہ آدمیوں کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ سزائے موت کا حکم سنانے کے بعد جب ان کو پھانسی کی طرف لے جا رہے تھے، تو جب وہاں ان کو پہنچایا گیا تو پھانسی گھاٹ کے قریب ایک لکڑی کا ایک بڑا تختہ تھا، اور بڑے تختے کے ساتھ ایک پتھر سے بنا ایک مینار، اور مینار پہ ایک پتھر ایک مضبوط رسے سے بندھا ہوا تھا۔ اب اس پتھر کی بات یہ تھی کہ اس کی 2 سائڈز تھیں، ایک سائڈ جب کھینچ کے چھوڑتے تو اپنی پوری قوت کے ساتھ نیچے اترتا اور نیچے جو بھی چیز ہوتی اس کو کچل کے رکھ دیتا تھا۔ اب جو 3 بندے تھے ان میں ایک عالم، ایک وکیل اور تیسرا فلسفی تھا۔ جب عالم کو اس تختہ دار پر لٹایا گیا، اس پتھر کے بس کھینچنے ہی والے تھے، تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا خدا پر پختہ یقین ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک میری زندگی کے دن ختم نہیں ہوں گے میں مروں گا نہیں، تو یہی مجھے کہنا تھا، تو اب آپ اپنی کارروائی جاری کریں۔ جب پتھر کو رسے کو کھینچ کر پتھر کو چھوڑا گیا تو پتھر اپنی پوری قوت کے ساتھ نیچے آیا اور آ کر اس کے سر کے اوپر رک گیا۔ سب حیران رہ گئے کہ خدا پر اس کا اتنا پختہ یقین کہ پتھر بھی آگے رک گیا۔ اب باری تھی دوسرے کی، جو وکیل تھا۔ وکیل سے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا کہ میرا کام حق اور سچ کی وکالت کرنا ہے، میرا کام انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی انصاف ہو گیا اور میں بھی نہیں مروں گا۔ جب رسہ کھینچا گیا اور پتھر دوبارہ اپنی پوری قوت کے ساتھ آیا، پھر اس کے سر کے اوپر وہی سیم سین ہوا کہ رک گیا۔ سب وکیل کے بھی انصاف پر بھی حیران رہ گئے۔ اب باری تھی فلسفی کی۔ جب فلسفی سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ نہ ہی عالم کو اس کے خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو رسی ہے یا جو رسہ ہے اس میں ایک گانٹ ہے جو چرخے کے گھومنے میں رکاوٹ کی باعث بن رہی ہے، اور پتھر اپنی پوری رفتار سے نیچے نہیں آ رہا، اس کی گراوٹ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو سب نے جب غور کیا تو دیکھا کہ واقعتاً اس میں ایک گانٹ تھی۔ جب اس میں ایک گانٹ تھی تو گانٹ کو جب کھولا گیا تو پتھر اپنی پوری رفتار کے ساتھ اپنی گراوٹ میں آیا، تو اس فلسفی کے ذہین سر کو، کون سے سر کو؟ ذہین سر کو کچل کر چلا گیا۔ تو اس کہانی کا مقصد یہ ہے، سنانے کا، اتنی بڑی بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات زیادہ جانتے ہوئے بھی کم بولنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔